میرے دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ صبح سرد کے امن و امان کی صورتحال دوسری صبحوں سے بہتر ہے یا خراب ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایٹم بم حفاظت کے لیے تھا، توپ اور ٹینک حفاظت کے لیے تھا، فوج حفاظت کے لیے، لیکن اب عوام کے ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم نے اپنے ٹینک کی حفاظت کرنا ہے، اب عوام نے توپ کی حفاظت کرنا ہے، اب عوام نے ایٹم بم کی حفاظت کرنا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس ملک میں صدر پاکستان پر حملہ ہوا، جس پہ ہم پریشان ہے؟ اس ملک میں وزیر اعظم پر حملہ ہوا، کور کمانڈر پر حملہ ہوا، پولیس افسران پر حملے ہوئے، لیکن اس پورے ملک میں اگر کہیں گوشہ عافیت ہے، جہاں امن و امان ہے، جہاں ایک سینئر منسٹر اور ہمارے وزراء بھی رات کو تنہا سفر کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف صبح سرحد ہے۔ میرے دوستو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پولیس افسر نے مجھے کہا کہ جناب منسٹر ہے آپ، شام کے بعد تنہا سفر نہ کرے۔ میں نے کہا مار تیچرا تدکم مرض علاجی چیز بھائی واضح سفر نہ کوما امال کا نشے حفاظت کولے ندل تب تو پکے رہو کور تلال شاہ۔ الحمدللہ کہ ہمارے لوگ بھی راتوں کو تنہا سفر کرتے ہیں، جبکہ ہم سے پہلے ڈی خان سے پشاور تک راتوں کو کانوے سسٹم ہوتا تھا، پولیس کے پیروں میں لوگ آتے تھے۔ میرے دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بے روزگاری کے خاتمے لیے کیا کیا؟ آپ نہیں جانتے کہ یہ تو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، لیکن نہیں، ہم نے اپنی صوبے میں 4500 بے روزگار تعلیم یافتہ لوگوں کو سکولز میں بھرتی کیا، ہم نے 3500 نئے پولیس نوجوان بھرتی کیے، ہم نے 2000 سے زائد پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی کے۔ میرے دوستو، ہم نے 20,000 تعلیم بالغان سنٹرز کا اہتمام کیا ہے تاکہ 20,000 بے روزگار نوجوانوں کو تعلیم مل جائے۔ ہم نے صنعت اور حرفت، ہم نے اریگیشن کے لیے بڑے 10 ڈیم بنا رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ 1 لاکھ افراد وہ روزگار حاصل کر سکیں گے۔ ہم نے ملاکن 3 پر کام شروع کیا ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے، جس سے ہمیں 78 میگا واٹ یہ بجلی ملے گی، 1200 نئے ڈاکٹرز ہم نے بھرتی کیے۔ میرے دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ٹیکسوں کے حوالے سے کیا پورے پاکستان میں ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ سرحد میں پہلی مرتبہ ہم نے 5 مرلہ کے مکانات پر پراپرٹی ٹیکس معاف کیے، جس سے غریب افراد کے بوجھ میں کمی واقع ہوئی، اور ہم نے اور بھی کئی چھوٹے ٹیکس معاف کیے ہیں جس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے۔ یار، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی صاحبان ہیں یہ سیاست کو نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم نے ثابت کر دیا، ہم نے اس صوبے کے حقوق کے لیے، صوبے کے مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں پر ایک مشتمل جرگہ بنایا ہے، جس میں پیپل پارٹی، جس میں ANP، جس میں مسلم لیگ قاف اور نن اور سب کو شامل کیا ہے۔ پروفیسر خورشید صاحب اس جرگے کا چیئرمین ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ صوبے کے مسائل کے حل کے لیے۔ میرے دوستو، ہم نے بجٹ پیش کیا اور لوگوں کا خیال تھا کہ یہ لوگ شاید بجٹ بنانا ہی نہیں جانتے ہیں، لیکن تاریخ میں پہلی بار میں نے بجٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک فلاحی حصہ، 57% بجٹ کا حصہ میں نے فلاحی بنایا، اور باقی انتظامی بنایا اور ترقیاتی بنایا۔ ورلڈ بینک نے بھی تعریف کی، ایشین بینک نے بھی تعریف کی، بین الاقوامی اداروں نے بھی تعریف کی، اور ورلڈ بینک کی طرف سے ایک خط آیا ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خود مرکز کی بجٹ سے صوبہ سرحد کا بجٹ ترقی یافتہ اور فلاحی اور ریلیف دینے والا بجٹ ہے۔ میرے دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1991 سے لے کر یہ ہماری حکومت آنے تک مرکز
ہمیں بجلی کے منافع کے سلسلے میں صرف 6 ارب روپے دیتے تھے، وہ بھی احسان جتاتے تھے۔ ہم نے فائل سکول دیے، ہم نے حساب کتاب کر لیا تو پتہ چلا کہ میرے بجلی کا منافع مرکز پر ہر سال 18 بلین روپے بنتا ہے۔ اور اس طرح جب 1973 سے لے کر 2003 تک میں نے حساب کتاب کیا تو لوگوں اس وقت تک مرکز پر ہمارا 345 بلین روپیہ وہ واجب الادا ہے۔ اس صوبے پر 74 بلین روپے قرضہ ہے، لیکن ہمارا قرضہ مرکز پر 345 بلین روپے ہے۔ میں کچھ نہیں مانگتا ہوں، میں اپنا حق مانگتا ہوں، اور جب حق ملے گا انشاءاللہ تو ہم مرکز کو قرضہ دیں گے، ہم پنجاب کو قرضہ دیں گے، ہم سندھ کو قرضہ دیں گے۔ میرے دوستو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، ظفر اللہ خان جمالی نے وعدہ کیا ہے کہ 6 ارب کی بجائے عبوری طور پر ہم آپ کو 8 ارب دیں گے۔ اور میرے دوستو، میں عرض کرنا چاہتا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ یہ جو آج کے وزیر اعظم جناب شوکت عزیز ہے، یہ وزیر خزانہ تھے، یہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ MMA کا تو یہ مطالبہ تھا کہ وردی کو تبدیل کیا جائے، اس نے وردی کے بجائے وزیر اعظم کو تبدیل کر دیا۔ شاید بات نہیں سمجھ سکے، لیکن اب تک انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں کی ہے، اور اب تک انہوں نے ہمیں کوئی چیز لکھ کے نہیں دی ہے۔ اس لیے میں صبح سرحد کے حقوق کے اصول کے لیے میں آپ سے تعاون چاہتا ہوں۔ یہ تعاون دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، میں مرکز سے کہتا ہوں کہ ملک کا یہ نمائندہ اجتماع، اس کی آواز کو سنا جائے۔ اس میں سندھ کے لوگ بھی ہیں، پنجاب اور بلوچستان کے لوگ بھی ہیں، اور کشمیر کے لوگ بھی ہیں۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صوبہ سرحد کو اس کا حق دیا جائے۔ میرے دوستو، ہمارے لیے مشکلات بھی بہت زیادہ ہے۔ کل بھی تذکرہ کیا تھا جناب امیر محترم قاضی حسین احمد صاحب نے، یہاں پر گورنر صاحب، یہاں پر ایک فاٹا سیکرٹریٹ، یہاں پر مختلف ایجنسیاں ایک ممبر اسمبلی کے پیچھے وہ گھوم رہے ہیں، مل رہے ہیں اور غلانے کے کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے غریب ممبر اسمبلی، جس کے ساتھ اسمبلی میں آنے کے لیے اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، اس کو 2 کروڑ کی پیشکش کی گئی۔ وہ واپس آ کر ہمیں بتایا، اور میں نے کہا، اس نے جواب دیا تھا کہ میں 2 کروڑ میں اپنی ایمان اور اسلام بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ 2 کروڑ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام قبر کی روشنی بھی ہے، اور اسلام کے ذریعے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، صوبہ سرحد کے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، میں ابھی لیاقت صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کب آئے گی۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ شریعت اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ شریعت ایسی ہو کہ عدالت میں قاضی ہو، ہاتھ میں قرآن ہو، اور عدالت میں حاضر ہو جائے اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ ہو جائے۔ میرے دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کے مطابق فیصلے تبھی ہوں گے جب اسلام آباد میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ اس وقت فوج مرکز کے قبضے میں ہے، عدالتیں مرکز کے قبضے میں ہے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن مرکز کے قبضے میں ہے۔ جب تک مرکز میں اسلامی حکومت قائم نہ ہو، اس وقت عدالتوں میں قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ صوبائی حکومت کی اختیارات بہت محدود ہے۔ میرے دوستو، ہم نے ویژن دیا ہے۔ وی آئی پی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ وی آئی پی عدالتوں میں مظلوم وی آئی پی ہوگا، وی آئی پی اسکول اور کالجز میں طالب علم ہوگا، وی آئی پی اسپتالوں میں سرجن اور ڈاکٹر نہیں ہوگا، بلکہ یہ کون ہوگا؟ یہ مریض ہوگا۔ اس وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، جب میں کہتا ہوں
کہ ہم کلچر تبدیل کر رہے ہیں۔ ایک انگریز نے پوچھا کیسی حکومت ہے؟ میں نے کہا اسلامی حکومت ہے، ڈیموکریٹک حکومت ہے، اپروچبل حکومت ہے۔ میں گزشتہ دنوں جرمنی گیا تھا، میرے افسران بھی میرے ساتھ تھے۔ ایک بلند اور بالا ہوٹل میں ہمارے لیے رہنے کا انتظام کیا گیا۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے پوچھا کہ بل کا خرچہ کون ادا کرے گا، بل کون ادا کرے گا؟ اس نے کہا کہ قانون تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا خرچ خود برداشت کرتا ہے۔ میں نے کہا چھوٹا سا کمرہ ہے، تنگ باتھ روم ہے، ہوٹل بھی اتنا ایسا نہیں ہے، آؤ میں آپ کو ایک اور جگہ پر لے کے چلتا ہوں۔ جلدی جلدی موٹر میں بٹھا کے برلن کے جامع مسجد میں نے ان کو پہنچایا اور میں نے کہا کہ یہاں ڈیرے ڈال دے، یہ ہماری جگہ ہے۔ میرے کا سیکرٹری نے پوچھا کہ وزیر صاحب یہ تو مسجد ہے، باوضو رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ جب تک صبح سرد میں MMA کی حکومت ہے آپ کو باوضو رہنا پڑے گا، آپ کو باوضو رہنا پڑے گا۔ لیکن آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ MMA کی حکومت صبح سرد کی کارکردگی کے بارے میں جاننے والے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی مثال تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا والی بات ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ آج ہماری حکومت کا جس طرح بھی تجزیہ کیا جائے یہ ماضی کی حکومتوں کے برعکس ایک دیانتدار حکومت ہے۔ 22 مہینے تو گزر گئے، الحمدللہ کرپشن کا ایک داغ بھی ہمارے دامن پر نہیں ہے، اور ثابت کریں گے کہ یہ اسلامی دنیا میں اس وقت ایک مثالی حکومت ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمیں میڈیا کا سامنا ہے، میڈیا کے جنگل میں کسی اور کا مور ناچتا ہے، لیکن آپ کے بھروسے، آپ کے سہارے پہ اور آپ کے صلاحیتوں پر ہمارا اعتماد ہے کہ ہمارا یہ پیغام اور ہمارا یہ پروگرام ایک ایک آدمی تک پہنچے گا۔ اور اقبال کی سی بات سے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اقبال نے کہا تھا کہ دنیا میں تبدیلی خیبر کے راستے سے آئے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، قافلہ جو عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے گا راستہ وہی سے نکلے گا۔ وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دو، مجھے یقین ہے پانی یہی سے نکلے گا۔ الحکم للہ والملک للہ، افغان باقی کوثر باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔